اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے، اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ وہی جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے۔ اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا ہے، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ وہ نہ موت پر کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی پر، اور نہ مرے ہوئوں کو اٹھانا ان کے اختیار میں ہے۔ اس کے منکرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، سو وہی اب صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ یہ کتاب تو اپنے لفظ لفظ سے شہادت دے رہی ہے کہ اسے اس پروردگار نے اتارا ہے جو زمین اور آسمانوں کے بھید جانتا ہے۔ تم جیسے سرکشوں کے لیے وہ اس کی جگہ عذاب بھی اتار سکتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں پھرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ اس کے ساتھ ہو کر وہ نہ ماننے والوں کو خبردار کرتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا زیادہ نہیں تو اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دیکھو اے پیغمبر، یہ تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں، سو بالکل کھوئے گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے کہیں بہتر چیزیں بخش دے۔ ایک نہیں، بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور ان میں تمہارے لیے محل بنوا دے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلا دیں ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب ان کو دور ہی سے دیکھے گی تو دیکھتے ہی ببھر جائے گی، اور یہ اس کا ببھرنا اور دہاڑنا سنیں گے، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے؟ وہ ان کے عمل کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوگی، اس میں جو چیز بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے پروردگار کے ذمے ایک وعدہ ہے جس کو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، اور ان کو بھی جنہیں یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، یا یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ حق بھی کہاں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں، مگر ہوا یہ کہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد دہانی بھلا بیٹھے اور ایسے لوگ بن گئے جو برباد ہو کر رہے۔ یہ لو، انہوں نے تو جو تم کہتے تھے اس میں تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اب نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ اپنی کوئی مدد کر سکو گے، اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتکب ہوں گے انہیں ہم ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ تم سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ایمان والو، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، تو بولو
ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو؟ تم مطمئن رہو اے پیغمبر کہ جو کچھ کر رہے ہیں تیرا پروردگار سب دیکھ رہا ہے۔ اور ان میں جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے پروردگار ہی کو دیکھتے؟ یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں اور اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ، اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا، وہ نمودار ہوگی اور فرشتوں کے پرے اس کے اندر سے اتار دیے جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی صرف خدا رحمان کی ہوگی۔ وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ حق اختیار کی ہوتی، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے گمراہ کر کے مجھے خدا کی یاد دہانی سے بہکا دیا تھا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ ارشاد ہوگا شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے، اور رسول کہے گا کہ پروردگار میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ جس طرح تمہارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پیغمبر، ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کے سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہم نے ایسا ہی کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور یہی سبب ہے کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ یہ لوگ جو اعتراض بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہترین توجیہ ہم تمہیں بتا دیں گے۔ ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے، اور جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور وہی سب سے بڑھ کر گم کردہ راہ ہے۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنا دیا تھا۔ پھر دونوں کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ان دونوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی بالآخر ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں پامال کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ اس طرح کے ظالموں کے لیے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عاد، سمود، اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا، اور نہیں سمجھے تو بالآخر ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ قریش کے لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے، پھر کیا اس کو دیکھتے نہیں رہے؟ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا مذاق ہی بناتے ہیں کہ اچھا یہی ہے جس کو خدا نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ ہی کر دیا تھا اگر ہم ان کی پرستش پر جمے نہ رہتے۔ انہیں اس بات پر اصرار ہے، درا حال ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں، جب یہ عذاب دیکھیں گے تو خود جان لیں گے کہ کون بہت زیادہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے پیغمبر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ لوگو،
किस हस्ती को छोड़कर इन बुतों की परस्तिश पर जमे हुए हो? तुमने देखा नहीं अपने परवरदिगार को कि किस तरह रात का साया फैला देता है? अगर वो चाहता तो उसको इसी तरह ठहरा देता। फिर देखते नहीं हो कि हमने सूरज को उस पर दलील बनाया है, फिर इसी से आहिस्ता आहिस्ता हम उसको अपनी तरफ समेट लेते हैं। वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और उसमें नींद को बाइस राहत बनाया और दिन को जी उठने का वक्त बना दिया। और वही है जो अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं की बशारत बनाकर भेजता है। लोगों, देखते नहीं हो कि हम आसमान से पाकीज़ा पानी उतारते हैं कि उससे शहर की मुर्दा ज़मीन में जान डाल दें और अपनी मखलूक़ात में से बहुत से जानवरों और इंसानों को उससे सैराब कर दें। हमने इस कुरान को इनके दरमियान तरह तरह से बयान किया है ऐ पैगंबर, ताकि ये याद दहानी हासिल करें, मगर अक्सर लोग नाशुक्री किए बगैर नहीं रहते। अगर हम चाहते तो इनकी हर बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेज देते, मगर हम जानते हैं कि ये फिर भी न मानते। इसलिए तुम इन मुनकिरों की बात का ध्यान न करो और इसी कुरान के ज़रिए से इनके साथ जिहाद कबीर करते रहो। और इन्हें बताओ कि वही है जिसने दो दरियाओं को मिलाकर छोड़ दिया, एक का पानी मीठा है, प्यास बुझाने वाला, और दूसरे का खारी है, निहायत कड़वा, और दोनों के दरमियान उसने एक पर्दा हायल कर दिया और एक अटल रुकावट खड़ी कर दी है। और वही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर उसके नसब और ससुराल ठहराए। हकीकत यह है कि तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। लेकिन इनका हाल यह है कि अल्लाह को छोड़कर ये उन चीज़ों की बंदगी कर रहे हैं जो इनको न नफ़ा पहुंचा सकती हैं न नुकसान। और यही नहीं, ये मुनकिर तो अब इससे आगे अपने रब के हरीफ बने हुए हैं। हमने ऐ पैगंबर तुमको बस एक बशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांग रहा हूं, मगर यही कि जो चाहे वो अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। तुम उस जीते पर भरोसा रखो जो मरने वाला नहीं है, और उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो। वो इनसे खुद समझ लेगा। अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर रहने के लिए वो काफ़ी है। वही जिसने ज़मीन और आसमान और उनके दरमियान की चीज़ों को 6 दिन में पैदा किया, फिर अपने अर्श पर मुतमक्किन हुआ। वो रहमान है, सो तुम उसकी शान उसी से पूछो जो उसको जानने वाला है। जब इनसे कहा जाता है कि रहमान के आगे सजदा-रेज़ हो जाओ, तो कहते हैं कि रहमान क्या है? क्या हम उसको सजदा करें जिसे तुम सजदा करने के लिए हमें कह दो? और इनकी नफरत को यह चीज और बढ़ा देती है। लोगों, किससे इनहराफ कर रहे हो? हकीकत यह है कि बहुत बुजुर्ग, बहुत फैज रसा है वो ज़ात जिसने आसमान में मजबूत किले बनाए और उसमें एक जलता चिराग और एक चमकता चांद बनाया। और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के बाद आने वाला बनाया। उनके लिए जो याद दहानी हासिल करना चाहें या शुक्रगुजार बनना चाहें। वही रहमान है, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। और जाहिल उनसे उलझने की कोशिश करें तो उनको सलाम करके अलग हो जाते हैं। जो रातें अपने परवरदिगार के आगे सजदे और क़याम में गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख का अज़ाब हटा ले। हकीकत यह है कि उसका अज़ाब तो जान का लागू है। हकीकत यह है कि वो बसने और ठहरने की बहुत ही बुरी जगह है। और वो हैं जो खर्च करते हैं तो न उड़ाते हैं न तंगी करते हैं। उनका खर्च इसके दरमियान एतदाल पर होता है। और वो हैं जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करते और न ज़िना के मुर्तकिब होते हैं। ये गुनाह जो शख्स भी करेगा इनका नतीजा भुगतेगा। क़यामत के दिन उसका अज़ाब
بڑھتا ہی جائے گا اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور جو توبہ کرے اور اچھے عمل کرے اس کو مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری سرخ روئی کے ساتھ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمارے ان اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بہشت کے بالا خانے ملیں گے، اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ تمہیں اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ ہے، سو تم نے جھٹلا دیا ہے، تو جس کی وعید تمہیں سنائی گئی ہے وہ چیز اب عنقریب ہو کے رہے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔